BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ اہلکار کے بقول میانمار میں فوج اور پولیس ملک کی روہنگیا مسلم اقلیت کے خلاف انسانیت سوز جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے ملک کی صدر پاک وان ہوئے کے مواخذے کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اور کلک میں دیکھیے گا، ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی ایئر بس اب ہائیبریڈ گاڑی بنا رہی ہے جو اڑ بھی سکتی ہے۔ BBC کو ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ برمی سیکیورٹی فورسز ملک میں موجود مسلم روہنگیا برادری کو ریپ اور قتل کرنے جیسے جرائم کی مرتکب ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک 75,000 روہنگیا مسلمان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی اور کریک ڈاؤن کے بعد بنگلہ دیش جا چکے ہیں۔ میانمار میں BBC کے نامہ نگار جونا فشر نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔ راجہ ذوالفقار علی پیش کر رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بہت عرصے سے میانمار کے ایک خفیہ علاقے سے ایسی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جن کا باہر کی دنیا کو علم نہیں۔ برما کی حکومت اپنے فوجیوں کی ملک میں ناپسندیدہ مسلم اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کو راز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہم خود سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش پہنچے۔ 75,000 مسلمان روہنگیا گزشتہ کچھ ماہ کے دوران یہاں آئے ہیں۔ یہ محمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا گاؤں نومبر میں چھوڑا تھا جب برما کی فوج نے ان پر حملہ کیا، لیکن ان کے والد کمزور ہونے کی وجہ سے فوج سے بھاگ نہیں سکے۔ بہت دن تک محمد کو ان کے والد کی کوئی خبر نہیں ملی۔ جب فوج وہاں سے چلی گئی تو محمد اپنے گاؤں واپس گئے اور وہاں ہولناک منظر دیکھا۔ میں نے مسخ شدہ لاشیں جلے ہوئے گھروں کے ارد گرد پڑی دیکھیں، کچھ کے سر نہیں تھے اور کچھ بغیر ہاتھ پاؤں کے تھیں۔ یہ پریشان کن ویڈیو محمد کے گاؤں کی ہے۔ محمد کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو گولی ماری گئی اور پھر ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ وہ مر چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ دوسرے گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس بات کا پہلی بار اعتراف کر رہا ہوں کہ انہیں مار دیا گیا ہے۔ محمد کی کہانی کی تصدیق ہم نے ایک ویڈیو سے کی۔ اس میں مسخ لاشوں، ہیلی کاپٹر اور گھروں کو دکھایا گیا ہے۔ اور پھر جمالیدہ بیگم کی کہانی ہے جنہیں ریپ کیا گیا۔ ان کی کہانی اس وقت عام ہوئی جب انہوں نے خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں حکومت کی ایک تفتیشی ٹیم سے بات کی۔ کچھ ماہ بعد ہم جمالیدہ بیگم سے بنگلہ دیش میں ملاقات کرنے گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ فوجیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے مجھے رائفل بٹ، لکڑی اور چھریوں سے مارنا شروع کیا اور پھر میرے کپڑے کھینچے اور انہیں پھاڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ 2 مردوں نے میرے ساتھ ریپ کیا اور پھر ایک تیسرے نے بھی۔ جمالیدہ کہتی ہیں کہ جب فوج ان کی تصویر لے کر انہیں ڈھونڈنے آئی تو انہیں میانمار سے بھاگنا پڑا۔ روہنگیا مسلمان اپنے ساتھ ہونے والی جن مبینہ زیادتیوں کا بتا رہے ہیں، ان کی تعداد سن کر اقوام متحدہ کے سفیر بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ میں انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کہوں گی، 100% انسانیت کے خلاف جرائم۔ اس حوالے سے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، آخری ذمہ داری حکومت کی ہے، ایک سویلین حکومت جنہیں اس ہولناک تشدد اور مظالم کا جواب دینا ہے جو کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میانمار کی جمہوریت کی علمبردار نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ Ms. Suu Kyi, the United Nations has accused this country of committing crimes against humanity. Do you have any response to that? لیکن ہم نے آنگ سان سوچی کے ایک قریبی ساتھی سے اس بارے میں بات کی۔ ہم نہیں سمجھتے یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے، یہ ایک اندرونی معاملہ ہے نہ کہ بیرونی۔ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں روہنگیا برادری کے انسانی حقوق کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ پھر مجھ سے روہنگیا کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ موضوع تبدیل کریں۔ سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ کئی سو نہیں، یہ مبالغہ آرائی ہے۔
آنگ سان سوچی کو ملک کی باگڈور سنبھالے 1 سال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آنے کی جو قیمت چکائی ہے وہ ان اصولوں اور اقدار پر خاموشی ہے جو کبھی ان کے نام سے موسوم تھی۔ جون فشر کی رپورٹ۔ جنوبی کوریا میں سپریم کورٹ کی جانب سے ملک کی صدر پارک گون ہوئے کے مواخذے کو درست قرار دینے کے بعد صدر کے حامیوں نے ملک میں شدید احتجاج کیا ہے۔ سیکورٹی حکام سے وہ بھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صدر پارک کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ بدعنوانی کے ایک سکینڈل میں صدر پارک اور ان کی قریبی دوست کے ملوث ہونے کی بنیاد پر پارلیمان نے ان کا مواخذہ کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو۔ صدر پارک گون ہوئے کے حامی اپنی رہنما کی برطرفی کی خبر پر بے قابو ہو گئے اور دارالحکومت سول کی سڑکوں پر امڑ آئے۔ انہوں نے پولیس کے ساتھ متعدد مقامات پر ہاتھا پائی کی۔ عدالت میں جب صدر پارک کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس وقت بھی باہر صدر کے حامی شدید احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ان ہنگاموں میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی سپریم کورٹ کے 8 ججوں پر مشتمل فل بینچ نے صدر پارک کو بدعنوانی میں ملوث پایا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے پارلیمان کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس کے تحت صدر پارک کا مواخذہ کیا گیا تھا۔ پارلیمان نے مس پارک کا گزشتہ دسمبر میں مواخذہ کیا تھا اور تب سے یہ معاملہ عدالت میں تھا۔ اس پورے اسکینڈل کی بنیاد صدر پارک اور ان کی قریبی دوست مس چوئے سون سل کے درمیان دوستی ہے۔ مس چوئے پر الزام ہے کہ انہوں نے صدر کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کمپنیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایک ایسے خیراتی ادارے کو کروڑوں ڈالر کی امداد دیں جسے مس چوئے چلاتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے آئین کے مطابق اب ملک میں 60 روز کے اندر نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ انتخابات میں بائیں بازو کی جماعتوں کو کچھ سبقت حاصل ہو سکتی ہے جس سے ملک کے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات بھی نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ملک میں نئے انتخابات جنوبی کوریا کا سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دیں گے، لیکن بلا شبہ یہ ملک میں موجود سیاسی تقسیم کو بھی مزید گہرا کریں گے۔ جاوید سمرو، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ اقوام متحدہ نے ترکی پر ملک کے جنوبی مشرقی کرد علاقے میں متعدد بار حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بدامنی کے دوران 1.5 سال کے عرصے میں وہاں 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جولائی سن 2015 سے دسمبر 2016 کے درمیان اس علاقے سے تقریباً 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے جن میں اکثریت کردوں کی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف ملک میں تقریباً 5 لاکھ تارکین وطن کے مقدمات سننے کے لیے 50 ججوں کو تعینات کر رہا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں تارکین وطن کے مقدمات زیر سماعت ہیں لیکن برسوں سے ان کے فیصلے نہیں ہو سکے اور ہزاروں لوگ حراستی مراکز میں فیصلوں کے منتظر ہیں۔ BBC کی تحقیقات کے مطابق امریکہ میں خواتین فوجیوں کی برہنہ تصاویر کو انٹرنیٹ پر شائع کرنے کا سلسلہ صرف بحریہ تک ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام مسلح افواج تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکی مرینز کی جانب سے فوج تصاویر مرینز یونائٹڈ نامی فیس بک گروپ پر شیئر کی گئیں۔ محکمہ دفاع نے معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا لیکن حکمراں اتحاد میں شامل JUI فے اور حزب اختلاف کی جانب سے مخالفت کے بعد اسے دوبارہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ عدالتی نظام میں خامیوں کی بنیاد بتاتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2 سال قبل فوجی عدالتیں قائم کی تھیں جن کی مدت جنوری میں ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔ قومی اسمبلی میں فوجی عدالتوں میں توسیع پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک 2 برس پہلے حکومت نے اپنی بے چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو اپوزیشن نے روتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس دوران عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی، لیکن آج ایک مرتبہ پھر فوجی عدالتوں میں توسیع پر بات ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بل کے مسودے پر تو نکتہ چینی ہوئی مگر کسی جماعت نے فوجی عدالتوں میں توسیع پر اختلاف نہیں کیا۔ ہم تو ملٹری اپروچ کے خلاف تھے کہ جمہوریت میں آپ کی ملٹری اپروچ ہو، تو اس کی وجہ یہ کہ سپیڈی جسٹس نہیں ہے، ایکسپینسو ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ فلاز ہیں، اور پھر خاص طور پر جو ابھی ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وٹنس اور ججز پروٹیکشن کوئی نہیں ہے۔
لیکن 2 برسوں میں حکومت پر عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے زور ڈالنے کی بجائے حزب اختلاف کی جماعتیں اب خود کو بے بس کہہ رہی ہیں. ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فوج سے ہیلپ لیں، کیونکہ جو ہماری پولیس کی کیپیبلٹی کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ہم نہیں کر سکے. بجٹ کی کمی سمجھ لیں، کچھ ہماری نالائکی سمجھ لیں. پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتیں قائم ہوئیں. فوجی عدالتوں کی کارروائی خفیہ رکھے جانے پر بیشتر ماہر قانون اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات لینے چاہیے، مگر فوجی عدالتیں مسئلے کا حل نہیں. ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات ہوگی پاکستان میں خواتین کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی بانی اور منتظمہ مدیحہ رضا سے. اور کلک میں دیکھیے گا 500 میٹر کا سفر 2 سیکنڈ میں طے کرنا کیسے ممکن ہوگا.
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں خواتین کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس فلم فیسٹیول میں پاکستان اور بیرونی ممالک سے صرف خواتین نے اپنی فلمیں اسکریننگ کے لیے بھیجی ہیں۔ ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے فیسٹیول کی بانی اور منتظمہ مدیحہ رضا سے بات کی۔ پہلے شرکت کرنے والے ممالک کی بابت جاننا چاہا۔ اس سال 18 فلمیں اسکرین کر رہے ہیں، جس میں سے قریباً 10 جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور باقی 8۔ تو وہ جو 8 دوسرے ممالک سے ہیں وہ کون کون سے ملک ہیں اور کیا کوئی ٹاپک بیس تھا یہ؟ ہمارے پاس فلمیں ریسیو ہوئی ہیں نیپال سے، ملیشیا سے، نائجیریا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اور ایک برمنگھم سے بھی ہے۔ اور ہم لوگوں نے اناؤنس جب یہ فلم فیسٹیول کیا تھا تو 3 تھیمز رکھی تھیں: جینڈر ایکویٹی، وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ ویمن آف ونڈر۔ لوکل خواتین ہوں گی جو اسکریننگ کے وقت پہ ہوں گی، تو دوسرے ملکوں سے لوگ کیوں نہیں آئے؟ فلم فیسٹیولز میں یہ ہوتا ہے کہ جب شارٹ لسٹ ہوتی ہیں یا فلم اسکرین ہوتی ہیں تو وہ فلم فیسٹیول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے ٹریول اکاموڈیشن پرووائڈ کرے۔ ہم لوگوں کا کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور ہم خود سے کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ نان فنڈڈ ہے، نان اسپانسرڈ ہے، تو ایٹ دس اسٹیج ہم لوگ یہ ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس لیول پہ کریں۔ آرٹ تو ایک ایسی چیز کہی جاتی ہے کہ جس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، سرحد نہیں ہوتی، جینڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ وائی یو ڈیسائیڈڈ کہ صرف خواتین کا ایک فلم فیسٹیول ہونا چاہیے؟ میں یہ فیل کرتی تھی کہ اس فیلڈ میں لڑکیاں بہت کم ہیں، بہت زیادہ، تو میں کہتی تھی کہ کیوں ایسا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتی یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے، کیا ہے ایسا؟ تو میں نے یہ پلیٹ فارم پھر جو ہے وہ اسی اس میں ریفرنس میں بنایا ہے کہ صرف میں ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے یہ کیٹر کروں، کیونکہ ینگ لڑکیاں اور خواتین یہ اظہار کرتی ہیں کہ جی ہمارے پاس اپرچونیٹیز کی کمی ہے، خواتین کے لیے کچھ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں، اور اسپیشلی فلم ایک ایسا ایریا ہے کہ اس میں تو بہت ہی مطلب کم ہے، انڈر ریپرزینٹیڈ ہے۔ تو میرے اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ مرد حضرات کو ایلیمینیٹ کریں اپنے سرکل سے، بلکہ صرف یہ ایک ایفرٹ تھی کہ خواتین کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ ان کی آواز جو ہے وہ یہاں سب سے زیادہ سنی جائے گی۔ لیکن اس سے آپ نہیں سمجھتی کہ ایک یہ بھی ایلیمنٹ آئے گا کہ کمپٹیشن تھوڑا سا محدود ہو جائے گا، مطلب صرف خواتین کا آپس میں ہی کمپٹیشن رہے گا؟ بالکل، آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ ہے، تو ہم خود بھی اس سے لرن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ریسٹرکٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو کہ ہم بالکل بھی یہ چیز کنسیڈر نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سالوں میں ہم اپنا اسکوپ بڑھائیں گے۔ جو لوکل انٹریز تھیں وہ زیادہ اپیل کی یا جو باہر سے آئی ہیں انٹریز وہ آپ کے خیال میں زیادہ تھی؟ لوکل والا یہی ہے کہ میں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہی جواب دوں گی۔ ظاہر مجھے لوکل فلمیں بھی بہت اچھی لگیں، بہت میسیج وائز، کانٹینٹ وائز بہت اسٹرانگ تھیں، بٹ ہاں میں کہوں گی کہ ایگزیکیوشن تھوڑی سی ویک تھی۔ اس میں ظاہر بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ ان لڑکیوں کی بھی پہلی دفعہ، بہت ساری لڑکیوں کی پہلی دفعہ کی کوشش تھی یہ، اور مطلب ود ان لمیٹڈ مینز، لمیٹڈ ریسورسز، دے گیو دیئر بیسٹ۔ لیکن ہاں اگر آپ ایگزیکیوشن ایک پراپر پروڈکٹ وائز بات کریں تو انٹرنیشنل فلمز ظاہری بات ہے کہ بہتر تھی۔ کار ایسی جو نہ صرف سڑک پر چلے بلکہ اڑے بھی، سرنگ ایسی کہ جس میں کیپسول میں بھر کر مسافروں کو گولی کی طرح فائر کیا جائے، راکٹ ایسا جو خلا کا سفر کرنے کے بعد خود ہی زمین پر آئے، اور لندن کے ٹرافلگر اسکوائر میں دم ہلاتا، آنکھیں مٹکاتا اور غراتا چیتا۔ ٹیکنالوجی بلیٹن آج سلیم قاضی کے ساتھ۔ ہوائی جہاز بنانے والی امریکی کمپنی ایئر بس نے ایک ایسی ہائیبرڈ کار بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو اڑ سکے گی۔ ٹاپ اپ نامی اس گاڑی میں 2 سیٹوں والی ایک کار کو ایک ایسی گاڑی سے جوڑا گیا ہے جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا اور لینڈ کرایا جا سکے گا۔ مستقبل کی اس کار کا تمام نظام بجلی پر چلے گا اور اس کا مقصد بڑے شہروں کی سڑکوں پر ٹریفک کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ ہائپر لوپ نامی کمپنی آج کل 500 میٹر لمبی ایک سرنگ کی نمائش کر رہی ہے جس میں مسافروں کو بندوق کے کارتوسوں کی طرح بھر کے 600 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر فائر کیا جا سکے گا۔ یعنی یہ مسافر 500 میٹر کا فاصلہ صرف 2 سیکنڈ میں طے کر لیں گے اور اپنی چیخیں نکلنے سے پہلے ہی دوسرے سرے پر پہنچ جائیں گے۔ پہلی سرنگ دبئی اور ابو ظہبی کو آپس میں جوڑے گی اور مسافر 160 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 12 منٹ میں طے کر لیں گے۔
خلائی ٹیکنالوجی بنانے والی کمپنی بلو اوریجن آج کل ایک ایسے راکٹ پر کام کر رہی ہے جسے موجودہ راکٹوں کے برعکس دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا۔ نیو گلین نامی اس بوسٹر میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ زمین کے مدار سے خود ہی واپس زمین پر آ جائے اور اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی سے ان اخراجات میں بہت کمی آ سکتی ہے جو آپ کو کوئی سیارہ خلا میں بھیجنے کے لیے ہر مرتبہ اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس ہفتے لندن میں لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے ٹریفالگر اسکوائر میں ایک جیتے جاگتے خونخوار چیتے کو دیکھا، لیکن اصل میں یہ ایک روبوٹ تھا جو اینی میٹرونکس کے ایک ماہر نے بنایا اور اس کا مقصد لوگوں کو یاد دلانا تھا کہ اس خوبصورت جانور کی نسل کو معدوم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ روبوٹ بنانے میں جان نولن اور ان کے 15 ساتھیوں کو کئی ہفتے لگے۔ اس چیتے کے 40 حصے ایسے ہیں جنہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حرکت میں لایا جا سکتا ہے، اور یہ ریموٹ کنٹرول چلانے کے لیے بیک وقت 3 لوگ درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔